کی رہائی فوری اور یقینی ہے اور وہ فوری باہر آ جائیں گے۔ تمام کیسز میں ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، تمام کیسز میں رزلٹ آ چکے ہوئے ہیں۔ کل جب ہم آپس میں ایک انٹرنل ڈسکشن کر رہے تھے تو ایک سب سے زبردست بات جو ہم نے نوٹ کی کہ اگر آج عمران خان صاحب اور ان کی مسز کی ضمانت ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو ان کی رہائی فوری اور یقینی ہے اور وہ فوری باہر آ جائیں گے۔ تمام کیسز میں ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، تمام کیسز میں رزلٹ آ چکے ہوئے ہیں اور یہ وہ آخری چند ایک رزلٹس ہیں جن کے بعد عدت اور نکاح کا کیس ایک انفارچونیٹ کیس تھا۔ اگین یہ جیسے سائفر کنکلوڈ ہوا، جیسے توشہ خانہ کنکلوڈ ہوا، یہ ویسے ہی کنکلوڈ ہوا۔ سائفر کا انجام بھی آپ کو پتہ ہے، توشہ خانہ کے کیس میں بھی سزائیں معطل ہو چکی ہیں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ اپیل ہی آرگیو ہو جائے اور اپیل پر فیصلہ ہو، مگر 15 تاریخیں اور 2 مہینے تک شاہ رخ ارجمند صاحب اس کیس کو سنتے رہے اور پھر مدعی نے ان کے اوپر عدم اعتماد کر کے کورٹ کو سکینڈلائز کر کے کورٹ نے فیصلہ دینے سے گریز کیا اور آج افضل مجوکا صاحب کے پاس یہ معاملہ آیا جہاں پر آج بشریٰ عمران صاحبہ کے بہاف پر میں نے مکمل دلائل دے دیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں۔ ایک شارٹ بریک ہوئی ہے چائے کی اور اس کے فوری بعد جج صاحب آدھے گھنٹے بعد ریزیوم کریں گے اور سرکار کے دلائل سنیں گے، خاور مانیکا صاحب کے۔ موٹی موٹی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ یہ کیس پاکستان میں عدت اور نکاح کے اوپر کوئی کرمنل پروسیکیوشنز نہیں ہوئی ہیں۔ پہلی دفعہ خان صاحب اور ان کی مسز کے اوپر یہ ایک آبجیکشنیبل اور ایک ابنوکشیس میں سے کہوں گا کہ یہ ایک ٹرائل تھا، سوال تھے اور ایشو تھا جس پر ہمارے پاس سپریم کورٹ کا ویو، ہمارے پاس محمدن لاء کا ویوز، ہمارے پاس مختلف ریلیجیس اور مذہبی اسکالرز کا ویو بڑا کلیئر ہے کہ ایٹ بیسٹ اور ایٹ موسٹ اگر کوئی عدت کے پیریڈ کے اندر کوئی شادی ہو بھی جائے تو وہ ایک ارریگولر میرج ہوتی ہے، وہ کبھی بھی کرمنل لاء اور سزا کا مرتکب نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی اس میں 7 سال جیسی ایکسیسو سزا نہیں سنائی جاتی۔ So once again this is a case of political victimization۔ بشریٰ بی بی خاتون ہے، she is quite unwell، وہ خود وہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہیں، فرام بنی گالا کمفرٹ زون سے نکلتی ہیں اور جیل میں آتی ہیں اور آج ہم نے ان کی تقریباً 4.5 ماہ کے بعد ان کی ضمانت آرگیو کی ہے جس پر کچھ ہی دیر میں فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور امید کرتے ہیں کہ آج فیصلہ اناؤنس بھی ہوگا۔ 2000 دن کی تاخیر کے بعد 6 سالوں کے بعد مدعی نے یہ استغاثہ دائر کیا ہے۔ صرف یہی بات کافی ہے جس میں کسی بچے نے 5 بچے ہیں، بیٹیاں ہیں شادی شدہ، کسی نے خاور مانیکا صاحب کو سپورٹ نہیں کیا، کوئی کورٹ میں پیش نہیں ہوا ان کے ساتھ، جو اگر کوئی پیش ہوا بھی تو وہ پولیٹیکل ایڈورسریز ہی تھے، وہ پون چودھری صاحب تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اس استغاثے میں۔ تو رات کی تاریکی میں 2 دن میں یہ کیس کنکلوڈ ہوا، بچوں کو بھی موقع نہیں دیا گیا کہ وہ آ کے شہادت دیں۔ تو ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ بریت کا کیس ہے اور بریت سے پہلے یہ آج انشاءاللہ سزائیں معطل ہو جائیں گی۔ سلمان صفدر صاحب، آپ نے سپریم کورٹ کے ایک کیس کا حوالہ دیا جس پہ جج صاحب نے کہا کہ اگر یہ سیٹسفائیڈ ہو گیا ہو تو پھر اس پر کیا کہتے ہیں؟ ہم صرف ایک پوائنٹ پر، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پیریڈ آف عدت تو ایک معمولی سی چیز ہے جو بعد میں آتی ہے۔ آپ نے اس کیس کے اوور آل ڈائنامکس دیکھنے، آپ نے اس کیس کا اوور آل امپریشن دیکھنا ہے، آپ نے اس کیس میں مدعی کا کانڈکٹ دیکھنا ہے، آپ نے ٹرائل کیسے کنکلوڈ ہوا وہ دیکھنا ہے۔ اور پیریڈ آف عدت پہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ویو ہے کہ یہ ارریگولر میرجز ہوتی ہیں، یہ کرمنل لاء کی فولڈز میں نہیں فال کرتی۔ دیکھیں، میں نے جج صاحب کو مثال دی کہ یہ جرم ہے دھوکے بازی سے شادی کر لینا، تو کون اٹھ کے کہے گا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا، یا خاوند یا بیوی، آپ نے دونوں کو ملزم لیا ہوا ہے اس کیس میں۔ اور خاور مانیکا صاحب جنہوں نے 8 سال پہلے طلاق دے دی ہوئی ہے، ان کے ساتھ آج دھوکا ہوا، وہ 6 سال کہاں تھے؟ اس سرکمسٹانسز بڑے ڈوبیس، بڑے ڈاؤٹ فل اور بڑے سسپیشیس ہیں۔ آپ نے فراڈ کس کے ساتھ ہوا یہ بھی نقطہ اٹھایا اور فیصلے کا بھی حوالہ دیا۔ فراڈ کس کے ساتھ ہوا؟ کوئی سامنے ہی نہیں آیا جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ یہ فراڈ یا بیوی کہتی ہے کہ میرے ساتھ خاوند نے کیا ہے، یا خاوند کہتا ہے کہ میرے ساتھ بیوی نے کیا ہے۔ یہاں تو آپ نے میاں بیوی
दोनों को मुलजिम बना लिया है, जिन्हें कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। आखिरी बात, जिसमें आपको मरकजी अपील में मुआवनत करने की कहा गया है कि जनाब विरासत का मामला अगर दौरान ईद खावन मर जाता है तो ये क्या मामला था जिस पर आपने आगे जाकर मुआवनत जज भी साहब ने करने एक अपनी क्वेरी की, उन्होंने कहा ये मैं सिर्फ आपके काइंड नोटिस में बात दे रहा हूँ कि मुझे इस पॉइंट पर असिस्टेंस दीजिएगा, मगर जब मेन अपील आर्ग्यू करे तब। तो जज साहब आज इंशाल्लाह यकीनी जमानत पर जो भी उनका फैसला है, हम उम्मीद करते हैं कि ये जमानत का केस है, थोड़ी देर में जमानत थैंक यू सर। सलमान सर खान साहब की रिहाई की कितने उम्मीद है आप लेकर, क्योंकि अगर किसी और केस पे डाल दिया जाता है तो देखिए जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हमारे सामने जितने केसेस आते गए बनते गए, उन सब केसेस में खान साहब की जमानतें हो गई, उन सब केसेस में वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो क्या कोई बैकअप स्ट्रेटेजी बनाई है इस हवाले से आप लोगों ने? देखिए बैकअप स्ट्रेटेजी अगर होगी तो हम मीडिया में कैसे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी रिहाई देख रहे हैं आप? देखें अभी जो है वो समाअत जो है वो हमारी हद तक जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो गए और इसमें अगर आपको बताएं तो खान साहब इस वक्त सिर्फ एक केस है ये इद्दत वाला या बीबी साहबा, वो सिर्फ इस एक केस की हद तक पाबंद सलासल है। तो आज हमारी तरफ से दलाइल मुकम्मल हो गए, बीबी साहबा की हद तक सलमान सफदर साहब ने दलाइल दी हैं और खान साहब के इससे पहले ही दलाइल 21 तारीख के मुकम्मल हैं। अभी एक वक्फा दिया गया है और उस वक्फे के बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने दलाइल जो हैं वो आज देंगे और आज अदालत के अंदाज से ये लग रहा है कि आज ही फैसला जो है ये सुना दिया जाएगा और हम उम्मीद रखते हैं कि खान साहब और बीबी साहबा के ऊपर सिर्फ ये एक केस जिसमें वो पाबंद सलासल हैं तो उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी और उसके बाद उनकी रिहाई बिल्कुल यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त तक हमारे नोटिस में कोई ऐसा मामला नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली गई हो या कोई इस तरह का प्लान बनाया गया हो। जो एक पंजाब काबीना ने एक फैसला किया था उसको भी हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और दीगर और केसेस भी जो खान साहब के ऊपर दर्ज हैं तमाम में खान साहब की इस वक्त जमानतें या प्री रेस्ट चल रही हैं या उनकी कन्फर्म हुई हैं या उनकी इक्विटल हुई है जी। थैंक यू जी। देखिए कल जब हम आपस में एक इंटरनल डिस्कशन कर रहे थे तो एक सबसे ज़बरदस्त बात जो हमने नोट की कि अगर आज इमरान खान साहब और उनकी मिसेस की ज़मानत एक्सेप्ट हो जाती है तो उनकी रिहाई फौरी और यकीनी है और वो फौरी बाहर आ जाएंगे। तमाम केसेस में उनकी ज़मानतें हुई हैं, तमाम केसेस में रिज़ल्ट आ चुके हुए हैं और ये वो आखिरी चंद एक रिज़ल्ट्स हैं जिनके बाद इद्दत और निकाह का केस एक अनफॉर्चुनेट केस था। अगेन ये जैसे साइफ़र कंक्लूड हुआ, जैसे तोशाखाना कंक्लूड हुआ, ये वैसे ही कंक्लूड हुआ। साइफ़र का अंजाम भी आपको पता है, तोशाखाना के